بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنات نوجوان لڑکیوں سے کس طریقے سے ہم بستری کرتے ہیں، اس کی پہچان کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جس طریقے سے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اسی طریقے سے جنات کو بھی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ رب نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں، تاکہ وہ رب کی عبادت کریں۔ جنات میں سے کچھ جنات شریر قسم کے ہوتے ہیں، افری قسم کے ہوتے ہیں اور بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ عورتوں پر، آدمیوں پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، عاشق بھی ہو جاتے ہیں۔ جنات چاہے نر ہو یا مادہ ہو، اگر نر ہے تو خاتون پر، انسانی عورت پر وہ فریفتہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جنات اگر مادہ ہے، لیڈیز ہے، تو کسی مرد سے اپنی خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، اس کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ جس خاتون پر جنات فریفتہ ہو جاتا ہے تو اس خاتون کے شریر کے اندر بہت زیادہ کمزوری آ جاتی ہے، ناف کے نیچے اس کا درد رہتا ہے اور اس کو لیکوریا کی زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے اور اس کا خون رک نہیں پاتا ہے، ناپاک ہی وہ رہتی ہے ہر وقت۔ تو ایسی خواتین وہ ہو سکتا ہے کہ اس پر جنات کا اثر ہو، جنات اس سے ہم بستری کرتا ہو۔ ہم جب پڑھتے تھے تو اس وقت جودھ پور اسحاقیہ کے اندر ہمارے ایک استاد تھے، وہ بہت ہی جانکار تھے، بہت بڑے عامل تھے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا کہ اس کی بیوی کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے اپنی پڑھائی کے ذریعے سے اس جنات سے گفتگو شروع کی، تو اس جنات نے اس وقت بولا کہ میں اس پر عاشق ہو گیا ہوں، میں اس کو نہیں چھوڑنے والا ہوں، میں اس پر فریفتہ ہو گیا ہوں۔ لیکن ہمارے استاد اللہ تبارک تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، انہوں نے اس طریقے سے قرآن پاک کے ذریعے سے، قرآن پاک کی صورتوں کے آیتوں کے ذریعے سے ایسی پڑھائی کی، وہ جنات فوراً گڑ گڑانے لگتا ہے اور ان سے معافی مانگنے لگتا ہے اور پھر قسمیں کھاتا ہے اور پھر وہ ان کو آزاد کر دیتا ہے اس عورت کو، اور وہ عورت صحیح اور سلامت والی ہو جاتی ہے، بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات یا شے ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، جنات وغیرہ کا وجود نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے ان لوگوں کا جب پالا پڑتا ہے، ان لوگوں کا جب ایسی چیزوں سے مقابلہ یا سامنا ہوتا ہے تب ان کو یقین ہوتا ہے۔ یقیناً جب قرآن کہہ رہا ہے تو یہ سب چیزیں موجود ہیں اور یہ خواتین پر بھی آ جاتی ہیں، کبھی نوجوان لڑکوں پر بھی آ جاتی ہیں، اور جب آتی ہیں تو نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کے گھر والے سب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو جو جن کسی عورت پر عاشق ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرتا ہے، اس کے ساتھ ہم بستری بھی کرتا ہے، یہاں تک کہ جب اس عورت کی، جس عورت پر جنات حاوی ہو گیا ہے، اس کے شریر میں آ گیا ہے، اس پر فریفتہ ہو گیا ہے، جب اس عورت کی کسی سے شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، تو وہ جن ان کو اس کے رحم کے اندر بچہ بھی نہیں ٹھہرنے دیتا، اولاد بھی نہیں ہونے دیتا ہے، جس کی وجہ سے عورت پوری اندر سے بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے، میاں بیوی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے، ایسے شریر جنات سے اپنے آپ کو حفاظت لانے کے لیے قرآن پاک کے اندر ایک آیت کریمہ ہے، جو آیت کریمہ آیت الکرسی کے اندر ہے۔ پوری آیت الکرسی کو آپ کو پڑھنا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھتے جائیں، اور جب ولا یعود حفظہما پہ پہنچیں تو اس کو 51 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، ولا یعود حفظہما، ولا یعود حفظہما، اس کو 51 مرتبہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اگلی آیت وہو العلی العظیم، اس کو پوری کو پڑھ لیں، پوری آیت الکرسی کو آپ ورد کریں۔ اس طریقے سے آیت الکرسی پوری 1 مرتبہ، اور بیچ میں جو آیت ہے اس کو آپ کو 51 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور پانی پر دم کر کے اس پانی کو آپ پی لیں اور اس پانی کو اپنے شریر پہ
مل بھی لیں۔ یہ وظیفہ آپ کو 11 دن کرنا ہے۔ جب آپ اس طریقے سے اس وظیفے کو کر لیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کی امید سے اللہ رب العزت آپ کو ایسے جنات سے محفوظ فرمائے گا، اور گھر کے اندر ایسا جنات آپ کے اوپر یا آپ کے کسی گھر والے کے اوپر ہوگا تو وہ بالکل آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا، آپ بالکل اللہ کی امان میں آ جائیں گے۔ امید ہے آپ نے پوری بات سمجھ لی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کلپ اہم لگتی ہے تو اپنے احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔